السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما الحمدللہ ہماری سورۃ انعام ہے 8واں پارہ ہے 152 آیات ہو گئی ہیں 153 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا اور یہ کہ ہذا صراطی یہ میرا راستہ مستقیمہ سیدھا ہے، فاتبعوہ پس اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو سبلا بہت سے راستوں کی، فتفرقا پس وہ جدا کر دے گا بکم تم کو عن سبیلی اس کے راستے سے، ذالک وصاکم بھی یہ وصیت کی تم کو جس کی لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ کتابہ پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً مکمل کرنے والی اللہ دی اس کو آسانہ جو زیادہ اچھی ہے، و تفصیلاً اور تفصیل ہے لکل شیء ہر چیز کی، وہدی و رحمہ ہدایت اور رحمت ہے لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ وہ ملاقات کے ساتھ اپنے رب کی مان لے آئیں۔ وہذا کتاب اور یہ کتاب ہے انزلناہ ہم نے اتارا اس کو مبارک اور برکت والی، فاتبعوہ پس پیروی کرو اس کی، واتقوا اور ڈرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وان تقولوا کہیں تم یہ کہو انما انزل الکتاب بے شک نازل کی گئی کتاب لا طائفتان دو جماعتوں پر من قبلنا ہم سے پہلے، وان کنا عن دراستہم لغافلون اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ اور تقولوا یا تم یہ کہو لو ان انزل علینا اگر یہ کہ نازل کی جاتی ہم پر کتاب لکنہ البتہ ہم ہوتے اہدا زیادہ ہدایت یافتہ منہم ان سے، ولقد جاءکم پس تحقیق آئی تمہارے پاس بینۃ دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدی و رحمہ اور ہدایت و رحمت ہے، فمن اظلم پر کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے کذب بآیات اللہ جس نے جھٹلایا اللہ کے احکام کو، وصدف عنہا روکا ان سے، سنجزی الذین قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو یصدفون جو روکتے ہیں عن آیاتنا ہمارے احکام سے، سوء العذاب برا عذاب، بما کانوا یصدفون اس وجہ سے جو وہ روکتے تھے۔ حل ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا مگر ان تأتیہم الملائکۃ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک یا آ جائے آپ کا رب، او یاتی بعض آیات ربک یا آ جائیں بعض نشانیاں تیرے رب کی، یوم یاتی بعض آیات ربک جس دن آ جائیں گے بعض نشانیاں تیرے رب کی، لا ینفع نفسا ایمانھا نہیں نفع دے گا کسی جان کو اس کا ایمان، لم تکن نہیں تھی آمنہ جو ایمان لائی من قبل پہلے، اور کسبت یا کمایا فی ایمانہم اپنے ایمان میں خیرن کوئی بلائی، قل انتظروا کہہ دو انتظار کرو انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ فرقوا جنہوں نے فرق کیا دینہم اپنے دین میں، فکانوا شیعاً وہ ہو گئے گروہ گروہ، لست منہم نہیں ہے تو ان کے معاملے میں فی شیء کچھ بھی، انما امرہم بے شک ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ثم ینبئہم پھر بتا دے گا ان کو بما کانوا یفعلون جو وہ کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ جو آیا اچھائی کے ساتھ، فلہ عشر امثالھا پس 10 ہیں اس کے لیے 10 ہیں اس جیسی، ومن جاء بالسیئۃ جو آیا برائی کے ساتھ، فلا یجزی پس نہ وہ بدلہ دیا جائے گا الا مثلہ مگر اتنا ہی، وہم لا یظلمون اور ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قل کہہ دو اننی ہدانی بے شک ہدایت دی مجھ کو ربی میرے رب نے الی صراط طرف راستے کے مستقیم سیدھے، دیناً قیماً دین مضبوط، ملت ابراہیمہ مذہب حضرت ابراہیم کا حنیفہ توحید پرست، وما کان من المشرکین نہیں وہ تھے مشرکوں میں سے۔ قل کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا و مماتی و میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو رب ہے جہان والوں کا، لا شریک لہ نہیں کوئی شریک اس کا، وبذالک امرت اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اول المسلمون اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ قل کہہ دو غیر اللہ کیا سوائے اللہ کے ابغی میں تلاش کرو رباً اور رب، وہ رب کل شیء وہ رب ہے ہر چیز کا، ولا تکسب کل نفس نہیں کماتا کوئی نفس الا علیہا مگر اسی پر ہے، ولا تزر وازرۃ اخری نہیں بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا وزر اخری بوجھ کسی دوسرے کا، ثم الی ربکم پھر اپنے رب کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم پس وہ بتا دے گا تم کو بما کنتم جو تم تھے فیہ اس میں تختلفون اختلاف کرتے، وہو الذی وہی ذات ہے جعلکم جس نے بنایا تم کو خلائف الارض جانشین زمین میں،
رفع بعضکم فوق بعض درجات، اور ایک دوسرے کے اوپر درجے بلند کیے، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ آزمائے تم کو اس میں جو اس نے تم کو دیا۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب سریع الحساب، جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا راستہ ایک ہی ہے، سیدھا صراط مستقیم ایک ہی ہے، باقی جو راستے ہیں وہ سارے شیطانی راستے ہیں، یعنی تمہاری اپنی خواہشات کے، جھوٹے معبودوں کے۔ کوئی بھی چیز معبود بنا، جو بھی جس کو اللہ سے زیادہ اچھا بہتر سمجھ لیں، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ہم نے اسے معبود بنا لیا۔ تو کہا تم بہت سے راستوں کے پیچھے نہ پڑنا، یعنی ایک اللہ کا راستہ پکڑو، تمہارے لیے آسانی ہے، بہت سے راستے کے پیچھے نہ پڑو، اسی کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب بتایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کتاب دی تھی نا، وہ مکمل تھی اور بہت اچھی تھی، تفصیل تھی، لیکن تم جو ہے نا اپنے رب کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم نے اس لیے بھیجے تھے کہ تم ایمان لے آؤ، اس کی پیروی کرو، ڈرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہیں تم یہ نہ کہنا کہ ہم پر کوئی کتاب اگر نازل کی جاتی جیسے پہلی 2 جماعتوں پر کی گئی ہے تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے، اس لیے ہم نے اس حجت کو پورا کرنے کے لیے تمہاری طرف بھی کتاب بھیج دی ہے۔ اگرچہ وقفہ تھا حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت زیادہ، لیکن وہ یہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ کی قوم پہ، حضرت موسیٰ کی قوم پہ کتاب آئی تھی تو ہم نے تو اسے پڑھا ہی نہیں تھا، تو اس لیے اس حجت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تم پر بھی قرآن مجید نازل کر دیا ہے کہ دلیل آ چکے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو ہدایت و رحمت ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی کتاب بھی ہدایت و رحمت، یعنی جو بھی کتاب اللہ نے بھیجی ہے وہ ہدایت و رحمت بنا کر بھیجی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد بتائیں کون زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ کے احکام کو جھٹلائے اور اس سے روکے۔ قرآن کے لیے ہم روکنے والوں کو برا عذاب دیں گے جو وہ روکا کرتے تھے۔ بس صرف یہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں، یعنی وہ اس لیے ایمان نہیں لا رہے نعوذ باللہ کہ فرشتے آ جائیں جیسے پہلی قوموں پہ عذاب لے کے آئے ہیں، یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے، تو جس دن نشانیاں آ جائیں گے پھر ایمان نفع نہیں دے گا، یعنی جب عذاب آ گیا یا کوئی نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو گئیں اس وقت ایمان نفع نہیں دے گا، جو پہلے ایمان لا چکے اسے نفع دے گا۔ اور یہ جگہ باقاعدہ آتا ہے کہ جو پہلے ایمان لا چکے سے مراد حضرت یونس کی قوم ہے، کہ جب انہیں حضرت یونس نے کہا تھا کہ تم پہ اب عذاب آ جائے گا، تم میری بات نہیں مانی تو آپ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت کی، اللہ نے آپ کو بھی سزا دی، لیکن قوم کو کہہ کے نکلے تھے کہ تم پہ اب عذاب آ جائے گا۔ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو چیتھرے پہن کے حضرت یونس کی قوم میدان میں نکل کے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ کہا انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کریں، یعنی اگر تم پہلے ایمان نہیں نہ لائے تو ٹھیک ہے، پھر اب بھی نہیں مان رہے ہو تو پھر تم انتظار کرو کہ یا تو فرشتے آ جائیں گے یا اپنے رب کی نشانیاں آ جائیں گی۔ اور جنہوں نے اپنے دین میں فرق کیا، گروہ گروہ ہو گیا، آپ کا ان میں کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اب ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جو قرآن و سنت پر قائم رہنے والے ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، جو اس سے ہٹ کے گروہ گروہ ہو کے اپنی فرقے بازی میں پڑ گئے ان کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ جو نیکی کے ساتھ آئے گا اس کو 10 گنا ملے گا، جو برائی کے ساتھ آئے گا اتنا ہی ملے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور کہہ دو میں ہدایت دیا مجھ کو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ میرا راستہ سیدھا ہے، اور آپ بھی بتا دیں کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے۔ وہ مضبوط دین ہے حضرت ابراہیم کا جو توحید پرست تھے، مشرک نہیں تھے۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی مرنی سب اللہ کے لیے ہے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ پوری زندگی صبح سے شام، شام سے صبح سب اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، صرف نماز میں نہیں اللہ تعالیٰ، قربانی کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ ہر چیز میں قربانی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو مراد یہ کہ جو بھی معاملہ کرے، دنیاوی کر رہے ہیں، دفتر میں ہیں، گھر میں ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے کسی آفس میں ہیں، تو معاملہ اللہ کے ساتھ رکھنا ہے۔ یہاں تک کہا کہ جب تم جمعے کی نماز کی آواز سنو تو خرید و فروخت چھوڑ کے نکل جاؤ، اس آواز کی طرف چلے جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ جب نماز پوری ہو جاتی ہے تو پھر تم جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن نماز کے وقت تجارت کو نہ چھوڑنا کہ میرا نقصان ہو جائے گا، یہ پھر نقصان ہو کے ہی رہتا ہے۔ یہ وہ سوچتے ہیں کہ نقصان ہو نہ جائے تو نقصان ہو کے رہتا ہے۔ جب اللہ کو چھوڑ کے تم مال کے پیچھے بھاگتے ہو، اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو تمہیں تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ تو جو بھی کام ہم کرتے ہوئے اگر دنیا اس کے غافل ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب کہا کہ کیا بتائیں میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لوں، وہ تو ہر چیز کا رب ہے، یعنی کس کا رب میں تلاش کروں؟ ہر چیز کا رب بھی اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو اس لیے وہی رب میرا بھی ہے۔
کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس نے سوائے اس کے جو اس نے کیا ہوگا اسی طرح اسے بدلہ مل جائے گا۔ اپنے راہ پہ تو لوٹنا ہوگا تمہارا، بتا دے گا جو تم اختلاف کرتے تھے۔ اس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور ایک دوسرے کے اوپر درجے بلند کیے، یعنی ایک قوم کا درجہ اگلی قوم کا اس سے بلند جس نے ایمان لاتے گئے، جو انکار کرتے گئے ان کے درجے نیچے ہوتے گئے، جو ایمان لاتے گئے ان کے درجے اللہ نے اوپر کر دیے۔ اب تمام امتوں میں سے امت مسلمہ کا اللہ تعالیٰ نے درجہ سب سے اوپر کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے سب قوموں پہ گواہی دینی ہے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تم کو دیا۔ قیامت دن سارے نبیوں کو باری باری بلایا جائے گا، اور ہر نبی کے ساتھ ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلا کے کہیں گے کہ تم نے لوگوں کو پیغام پہنچا دی، وہ کہیں گے پہنچا دیا، لیکن قوم کہے کہ نہیں پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے کہ میں نے جو تمہیں پیغام دیا تھا نوح تک پہنچا دیا تھا، وہ کہیں گے ہاں پہنچا دیا تھا۔ اب وہ آزاد ہو جائیں گے، وہ بھی حضرت نوح بھی آزاد، وہ حضرت جبرائیل بھی آزاد۔ حضرت جبرائیل کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جی میں نے میکائیل کے سپرد کیا تھا، حضرت میکائیل کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام پہنچایا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے کہا پہنچا دیا تھا۔ اب کہیں گے دوبارہ کہیں گے حضرت جبرائیل سے پوچھیں، پہلے بھی جبرائیل سے پوچھا اللہ نے، پھر دوبارہ حضرت میکائیل کے جبرائیل سے پوچھو، حضرت نوح بھی آزاد ہو گئے، حضرت میکائیل بھی آزاد ہو گئے، حضرت جبرائیل پھر آ گئے، پھر ان سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام پہنچایا تھا، وہ کہیں گے ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے دوبارہ کہ کیا تم نے پیغام پہنچایا تھا، انہوں نے کہا تھا ہاں۔ کہا کوئی گواہ ہے؟ تو کہا امت محمدی یہ گواہ ہے۔ تو وہ قوم چیخ اٹھے گی کہ یہ کیسے گواہی دے گی، یہ تو تب موجود ہی نہیں تھی۔ اسی طرح ہر نبی کے ساتھ یہی ہوگا، تو یہی کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا تھا، قوم انکار کرے گی، اور آخر میں پھر جب امت محمدی کی گواہیاں ہو جائیں گی تو آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ لایا جائے گا۔ یعنی اپنی عظمت ہم دیکھیں کہ ہماری عظمت کیا ہے، ہم اپنے سوار لیں، ہم اپنے سوار لیں، ہم نے ساری پہ گواہی دینی ہے، ساری انسانیت کی گواہی امت محمدیہ نے دینی ہے، تو اپنی گواہی تو انسان کی واضح ہونا، جس نے گواہی دینی ہے وہ تو قابل اعتبار ہونا۔ اگر اس نے اپنا اعتبار اللہ کے آگے کھو دیا تو آگے کیا گواہ بنے گی؟ تو جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے درجے کو ضائع نہ کریں، بے شک آپ کا جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک ہائی اسٹینڈرڈ عطا کیا، ہائی ہم اسٹینڈرڈ اس کو مینٹین نہیں کر پاتے، ہم نہیں جانوروں مینٹین، سیدھی سی بات۔ لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب 14واں پارہ سورۃ ہجر دیکھ لیں، 64 آیات ہو گئی ہیں، 65 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ فاسری پس تو لے چل، کا اپنے گھر والوں کو، بھی کتنی من اللیل ایک حصے میں رات کے، واتبع اور پیروی کر ان کے پیچھے، یعنی مراد ہے ان کے پیچھے چل، لکھ لیں ویسے، ان کے پیچھے چل، یعنی مراد ہے کہ قوم کو آگے جا اور پھر ان کے پیچھے چل ساری نگرانی کے لیے۔ ولا یلتفت منکم اور نہ مڑ کر دیکھے، منکم تم میں سے، احدن کوئی، یعنی لے کے چلا جا، تو اب اللہ نے کہہ دیا عذاب آ جائے گا، تو انسان کو ہوتا ہے نا تجسس کے دیکھیں تو صحیح پیچھے کیا ہو رہا ہے، کہا کسی نے مڑ کے نہیں دیکھنا، وامضوا اور گزرو، ہے سو تمارون جہاں سے تمہیں حکم دیا جاتا ہے، وقضینا اور ہم نے فیصلہ کر دیا علیہ اس کی طرف، ذالک الامر اس حکم کا، انا دابرہ یہ کہ جڑ، ہؤلاء ان کی، مقتون کاٹی جانے والی ہے، مصبحین صبح ہوتے ہی، ان کی سے مراد ہے قوم کی جو تمہاری نافرمان کو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور جا آئے اہل المدینہ شہر والے، یستبشرون خوش ہوتے ہوئے، کیوں بلا
इतला दे दें। اور بیوی نے اطلاع دے دی بڑے خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، تو دوتا بھی آ گیا۔ کالا حضرت لوط نے کہا ان ہؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے مہمان ہیں، ولا تفضحون، پس نہ تم مجھے رسوا کرو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ولا تخزون، اور نہ تم مجھے غمگین کرو، قالوا، انہوں نے کہا الم ننہک، کیا اور نہیں ہم نے منع کیا تجھ کو، العالمین، جہان والوں سے۔ یعنی اب کون کہہ رہی ہے کہ اے لوط ہم نے تجھے منع نہیں کیا کہ سب کی فکر نہ لگایا کر، بس اپنی اصلاح کر، ٹھیک ہے، ہماری فکر نہ کیا کر۔ کالا، کہا حضرت لوط نے، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، مراد ہے میری سے قوم کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، یعنی جس نیت سے تم آئے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو یہ قوم کی بیٹیاں ان سے پوری کرو۔ امارو کا، البتہ تیری عمر کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں، فاخذتہم الصیحۃ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مشرقین صبح ہوتے ہی، فجعلناہا، پس ہم نے کر دیا، عالیہ سافلہ، اس کے اوپر کو اس کے نیچے، ایک لفظ لکھ لیں اس کے لیے، تہ و بالا کر دیا، پڑھا ہوا ہے نا یہ لفظ، وامطرنا، اور ہم نے بارش کی، علیہم، ان پر، حجارتاً، پتھروں کی، من سجیل، نوکدار، یعنی جو مٹی کے پکے ہوتے ہیں نا وہ نوکدار پتھر۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للمتوسمین، بصیرت والوں کے لیے۔ بس ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے کہا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کے چلے جائیں، یہ تشریح میں نے کر ہی دیا ساری، اور بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا تھا، کہا تھا پیچھے مڑ کے کوئی، بیوی نے دیکھا تھا چونکہ وہ تھی نافرمان اور سازش میں ملی ہوئی تھی، تو وہ ان پر پتھروں کی بارش آئی تھی، نام لکھے ہوئے تھے سب کے، جب بیوی نے پیچھے مڑ کے اس کے پتھر لگا، وہ بھی وہیں پہ ہلاک ہو گئی۔ تو جب وہ آئے ہیں کہ بھاگے بھاگے کہ ہم ان سے کوئی لطف اٹھا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوط تیری عمر کی قسم، وہ نشے میں ہی ہیں، جتنا مرضی سمجھا رہے ہو باز نہیں آنے والے، آخری کار ہم نے ان کو تہ و بالا کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی، اس میں نشانیاں ہیں بصیرت والوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں پارہ سورۃ انفال ہے، 47 آیات ہو گئی ہیں، 48 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ زَيَّنَ، اور جب راستہ کیے، اور جب راستہ کیے، لہم، ان کے لیے، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، وقال، اور کہا، لا غالب لکم، نہیں غالب تمہارے لیے، الیوم، آج کوئی،
मिनन्नासी लोगों में से। वन्नी जारुल्लाकुम, और बेशक मैं हमायती हूँ तुम्हारा। आप लिख रही बाजी कैसरा, और बेशक मैं हमायती हूँ तुम्हारा। फलम्मा तरा तिल फ़ियातानी, बस जब आमने सामने देखा दो जमातों ने, नकसा अलाक़िबैही, वो लौट गया अपनी एड़ियों पर। आमने सामने हुई भी हो सकते हैं, आमने सामने देखा भी हो सकता है, दोनों सही रहेंगे। वक़ाल, और कहा, इन्नी बरीउम मिनकुम, बेशक मैं आज़ाद हूँ, मिनकुम तुमसे। अगर बड़ी ज़िम्मा लिख लें तो वो ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ हो जाएगा। मैं चूँकि आसान फिर लफ्ज़ कर देती हूँ ना कि सबको पता ना चले, बड़ी ज़िम्मा यानी मेरा ज़िम्मा कोई नहीं है। इन्नी अरा, बेशक मैं देखता हूँ, मा ला तरोना, जो नहीं तुम देखते। इन्नी अखाफुल्लाह, बेशक मैं डरता हूँ अल्लाह ताला से। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। इस यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, जब कह रहे थे मुनाफिक, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी। गर्र हाउलाए दीनहुम, धोखा दिया इनको इनके दीन ने। ममन यतवक्कल अल्लाह, और जो भरोसा करता है अल्लाह ताला पर। फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुर हकीम, बस बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। वलाउ तरा, काश तो देखे, इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रू, जब वफ़ात देंगे उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया। मलाइका, तो फरिश्ते, यज़रिबूना वजूहहुम, वो मारेंगे उनके चेहरों पर। वअदबारहुम, और उनकी पुश्तों पर। वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, को चखो अज़ाब जलाने वाला। यानी ये जंग बदर का वाक़या है कि शैतान ने उनके दिलों में ये डाल दिया, तुम्हारी तादाद ज़्यादा है, जंगी साजो सामान है, तुम ही गालिब आओगे। लेकिन वो आया था तकरीबन, मतलब सुराका बिन जाशम के रूप में समय नहीं, ये आया था शैतान। तो जब वो पास पहुंचा तो उसे तो फरिश्तों की तादाद नज़र आ गई। तो उसने उस वक़्त ही अपना ज़िम्मा उठा, उसके अब मेरा कोई ज़िम्मा नहीं है, मैं तो आया था तुम्हारी तादाद ज़्यादा सारी, दो तो फरिश्ते आ गए हैं। और जो मुनाफिक थे वो कहने लगे कि देखो अब भी बाज नहीं आ रहे, इनके दीन ने धोखा दे दिया, हम इतनी बड़ी तादाद है, ये कम है, तो इनके दीन ने इन्हें धोखा दिया। वह सोचते कि हम दीन के बलबूते पे फ़तह हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है, जो भरोसा करता है तो अल्लाह ताला अपनी मदद से करते हैं। और जब काफिरों को फरिश्ते वफ़ात देंगे तो उनके चेहरों पुश्तों पर मारेंगे। पहले भी हमने पढ़ा था कि काफिर अपनी जान देना नहीं चाहता, उसे अपने करतूत नज़र आ रहे होते हैं आगे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला ने भी कहा कि यहूदियों से कह दो कि तुम्हें दावा है कि अल्लाह के महबूब और बेटे हो तो मौत की तमन्ना करो। तो अल्लाह ने कहा कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे, इस वजह से जिन्होंने आगे भेजा है उन्होंने ये बता दो कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो मौत तुम्हें मिलकर ही रहेगी, तुम इससे भाग के कहीं नहीं जा सकते। तो वो नहीं जान निकालना चाहेंगे तो ज़बरदस्ती उनके चेहरों पुश्तों पर मार के एक एक बंद को खोला जाएगा, अस्तग़फिरुल्लाह, और कहा जाएगा जलाने वाला अज़ाब चखो। यानी मौत के वक्त ही उन्हें कह दिया जाएगा जलाने वाला अज़ाब चखो। कब्र में जाके सवाल जवाब तो जो होने हैं उस वक्त बाद होगा कि कहा जाएगा जहन्नुम का बिस्तर बिछा दो, ये कर दो। पहले मौत के वक्त ही अल्लाह ताला ने ये बात कहला देंगे फ़रिश्तों के ज़रिए। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये इसलिए जो आगे भेजा तुम्हारे हाथों ने, या इस वजह से या इसलिए जो आगे भेजा तुम्हारे हाथों ने। वअन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह ताला लैसा बिज़ल्लामिल अबीद,
نہیں ظلم کرنے والا بندوں پر۔ کدابی دستور کی طرح آل فرعون کے والذین اور ان لوگوں کے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کفروا بآیات اللہ انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کا فأخذہم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کے ساتھ ان اللہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور سخت سزا دینے والا ہے۔ اگلی آیت کرواؤں کہ نہیں؟ بس اللہ تعالیٰ ہمیں نا ہمارا یقین اور توکل اللہ پختہ کر دے۔ یہ دعا اپنے لیے بھی مانگا کرے، میرے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو بھی ہمیں اس میں سے ملتا ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو پھر کام بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔